فقہ اکیڈمی کی ایک اور اسٹریم میں آپ تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے سفر کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ آج ہم بہت ہی مخصوص اور ریلیٹڈ عنوان کے ساتھ جو حالات سے بہت مناسبت رکھتا ہے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اسٹریم کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، صدقہ فطر، عیدی اور رمضان کے بعد کی زندگی۔ اور اس اسٹریم میں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں ایک مرتبہ پھر سے حضرت مولانا مفتی ثاقب قاسمی فتح پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو استاذ فقہ و تفسیر ہیں دارالعلوم چیتا کیمپ کے۔ یہ آج کی اسٹریم انشاءاللہ بہت اہم ہونے والی ہے، اور اس میں ہم بدستور پہلے مفتی صاحب کی گفتگو سنیں گے جو عنوان کی اوپننگ ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات جو آپ کمنٹ میں یا واٹس ایپ پر ہمیں بھیجتے ہیں، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں اسے بھی رکھیں گے، تاکہ تمام سوالوں کے جوابات حضرت مفتی صاحب ہمیں عنایت فرمائیں، اور ہماری آنے کی عید کے بعد کی زندگی، بلکہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی ویسی ہو سکے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں۔ اب میں حضرت مفتی ثاقب قاسمی دامت برکاتہم کو اپنی آج کی لائیو اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب بدستور کسی وجوہات کی وجہ سے ویڈیو پر نہیں آ سکیں گے، مفتی صاحب آڈیو پر ہمارے ساتھ جڑیں گے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب کو مفتی صاحب کے چہرے کے نہ دکھنے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ جو روحانیت، جو عطائیں اور جو اللہ کا قرب مفتی صاحب کو میسر ہے، انشاءاللہ اس برکتوں سے ہم سب لوگ انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے، اور اس سے ہم لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اب ہمارا شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کا چینل اور اس کا ڈائس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اوپننگ گفتگو، جو کہ آج کے پروگرام کی تمہید بھی ہوگی اور بنیادی کلیدی خطاب بھی ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اسے شروع فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہتر۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعجلت الیک رب لترضى، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عزیر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کی مساعی اور کوششوں سے ہم آج پھر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے سننے کی توفیق ہمیں میسر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پسند کا کامل دیندار بنائے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی قیمتی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں۔ ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ ایک گھڑی اور ایک لمحہ بھی ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور ہماری زندگی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو یہ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، اس وقت کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ شروع کے جوش و خروش کی وجہ سے اب آخر میں ہم سست پڑ جائیں، آخر میں ٹھنڈے پڑ جائیں، اور جو تھوڑا بہت ہم عبادت شروع میں جذبے کے ساتھ، ذوق کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، اب ہماری یہ گھڑیاں عید کی تیاری میں، شاپنگ میں، مارکیٹوں میں اور ادھر ادھر گھومنے میں ضائع ہوں۔ ایسا نہ ہونے پائے،
اس لیے کہ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے، انما العبرۃ بالخواتیم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتبار آخر کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا، لیکن اس نے آخر میں سچی توبہ کر لی اور اپنے زندگی کو صحیح رخ پر ڈال دیا، تو اب اس کا انجام اچھا ہوگا۔ حدیث مسلم صحیح موجود ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں بہت خرافات کی، حتیٰ کہ 99 لوگوں کا اس نے قتل تک کر دیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے، نافرمانی مول لے لی ہے۔ اس نے آخر میں سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف اور اسی طرح صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا۔ اس کی پچھلی زندگی بہت خراب گزری تھی، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں گزری تھی، لیکن آخر کی زندگی اس کی سچی پکی توبہ کے ساتھ گزری، رب کی طاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ اعتبار آخر کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے شروع کی عبادت تو کر لی، اب آخر میں ہم گناہوں میں، غیبتوں میں اور ادھر ادھر اپنے اوقات کو اور ان قیمتی لمحات کو ضائع کرنے میں لگ جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے محروموں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں کو اور ان قیمتی لمحات کو ہمیں بہت وصول کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا اپنے قوت ارادی کو اور تیز کرنا چاہیے، اپنی ہمت کو اور مضبوط کرنا چاہیے، اور جتنی گھڑیاں باقی ہیں ان میں بھی ہمیں خوب سے خوب تر عبادت اور اچھے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ اصل مضمون پر آتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جوانی سے دعا مانگ رہے ہیں، کس چیز کی؟ اولاد کے پانے کی۔ کب تک مانگتے رہے؟ قرآن کہتا ہے اس وقت تک مانگتے رہے جب تک وہ ایک دم بوڑھے نہیں ہو گئے۔ اتنا بوڑھے ہو گئے کہ سر کے پورے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے پورے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس وقت تک وہ دعا مانگتے رہے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جوانی سے دعا مانگ رہے ہیں بڑھاپے تک۔ یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ وہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، تھوڑا دن مانگا ہم نے اور وہ چیز نہیں ملی تو ہم تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کی شان نہیں ہوتی۔ انبیاء اعلیٰ درجے کے متوکلین میں سے ہوتے ہیں، رب کے وعدوں پر اعلیٰ درجے کا ان کو یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے جس درخت پر چاہے پھل لگا دے، اس کی شان کریمی سے کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بڑھاپے میں قبول ہو گئی۔ ان کی بیوی کے اندر صلاحیت نہیں تھی، میڈیکل سائنس تو یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو کوئی امید ہی نہیں ہے اولاد ہونے کی، ہڈیاں ایک دم کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا ایک دم طاری ہو گیا ہے۔ عورت اور جو ان کی بیوی ہیں وہ بھی اس درجے کی نہیں رہی ہیں اور اس صلاحیت کی نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجا۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی بیوی کے اندر جو صلاحیت نہیں تھی وہ صلاحیت بھی ہم نے پیدا کی، اور دنیا والوں کے سامنے ایک انہونی کو ہونی کر کے دکھایا۔ یہ تو ہوا کہ ہم نے ایسا کر دیا، لیکن اب ذرا سبق کیا ہے اس واقعے میں اور کیوں ایسا ہوا؟ قرآن نے 3 صفات بہت اہم یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، وہی مجھے آج کی اس گفتگو میں سنانا ہے۔ قرآن پاک یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو ہم نے انہونی کو ہونی میں بدل دیا، بڑھاپے میں اولاد دے دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کے اندر جو صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی اس صلاحیت کو زندہ کر کے اولاد عطا فرمایا، یہ ہم نے اس لیے کیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اس لیے کہ ان کے اندر 3 صفات تھی بہت اعلیٰ قسم کی۔ ایک پہلی صفت تو یہ تھی کہ وہ نیکیوں کے کاموں کو لپک لپک کر کیا کرتے تھے، سبقت کیا کرتے تھے، نیکی کا کوئی موقع گمایا نہیں کرتے تھے۔
نیکی کا جو بھی موقع آتا اس کو اول مرحلہ پہ کیا کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا، اول وقت نماز پڑھتے تھے. منادی نے اذان دے دی، پہلی فرصت میں مسجد جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا کرتے تھے. کوئی خرچ کرنے کی باری آئی، تقاضا آیا، پہلی فرصت میں خرچ کیا کرتے تھے. غریبوں کی مدد کرنے کا موقع آیا، کسی کے تعاون کرنے کی بات آئی، کسی کو کوئی راحت پہنچانے کا موقع آیا، آگے بڑھ کر کے وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے کاموں میں سبقت کیا کرتے تھے. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی کا موقع ہوتا یا غم کا موقع ہوتا، حالات خوفناک ہوتے یا خوشی کے حالات ہوتے، ہر حالت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ خوشی میں غافل ہو جائیں، شادیوں میں خدا کو بھول جائیں، فنکشن میں خدا کو نظر انداز کر دیں، اور اپنے سماج کے حساب سے اور اپنے مزاج کے حساب سے اور اپنی منمانی کے حساب سے ہم خوشی منائیں، اور جب غم آئے تو اللہ کو یاد کریں. یہ ان کی زندگی نہیں تھی. خوشی میں بھی ان کے سامنے خدا کی ذات تھی، اور غمی میں بھی ان کے سامنے خدا کی ذات تھی. ان کے پیر شریعت سے بندھے ہوئے تھے. وہ خوشی مناتے تھے تو بھی شریعت کے دائرے میں، اور غم کا اظہار کرتے تھے تو بھی شریعت کے دائرے میں. یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اور یہی انبیاء کے ماننے والوں کو پیغام اور میسج دیا گیا اس آیت میں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہر دم ہم سے ڈرتے تھے، ہر وقت ہم سے ڈرتے رہتے تھے. وہ موسمی مسلمان نہیں ہوا کرتے کہ رمضان آیا تو تھوڑا سا ڈر گئے، اور رمضان کے بعد پھر اپنی زندگی اسی طرح اسی ڈرے پر گزارنا ہم نے شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. انبیاء کی ایک شان ہوتی ہے، ہر موسم میں، ہر حالت میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر انداز میں وہ خدا کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. ان تین صفات کو قرآن نے جو ذکر فرمایا، وہ اسی لیے ذکر فرمایا کہ انبیاء کے نام لیواؤں اور نبی کے ماننے والوں کو بھی انہی تین صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہیے، کہ ہر حالت میں نیکی کے موقع کو آگے بڑھ کر کے کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص موسم میں یہ صفت ہونی چاہیے. اور انبیاء کتنا زیادہ نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں، ایک اور مثال میں ذکر کرتا ہوں. قرآن پاک کی جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا تھا، اس میں ایک واقعہ مختصر ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر آ جانا، اور شرف ملاقات بھی ہوگی، اور وحی ہوگی، اور بھی بہت سی چیزیں، نعمتیں عطا کی جائیں گی. تو اللہ سے ملاقات اور اللہ سے مناجات، یہ ایسی نعمت تھی. موسیٰ علیہ السلام اتنا زیادہ ایکسائٹڈ اور اتنا زیادہ شوق اور جذبے سے بھرے ہوئے کہ اپنے قوم کو لے کر کے چل رہے ہیں. قوم کے قائد ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، رہبر ہیں، قوم کو لے کر کے چل رہے ہیں. لیکن اتنا جلدی جلدی چلنے لگے کہ قوم پیچھے رہ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات میں، مناجات میں جلدی پہنچ گئے. اب جب جلدی پہنچ گئے، یہ مسارعات الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں اور اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں جلدی جلدی چلنا، آگے بڑھنا، بہت جلدی سے وہ کام کر لینا، یہ انبیاء کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے. جب جلدی پہنچ گئے تو اللہ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ جلدی کیوں آ گئے؟ اپنے قوم کو چھوڑ کر، اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ کر کے تم جلدی کیوں آ گئے؟ ذرا دیکھیے انبیاء کا جواب کیا ہوتا ہے، کس شان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. ارشاد ہوتا ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پروردگار میں اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جواب ہے، جو ہمارے ہر عمل میں ایک روح پھونک دیتا ہے. ہم مسجد جلدی اس لیے جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ملے گی، رمضان میں خاص طور پر. ہم مسجد اس لیے جلدی جا رہے ہیں کہ اے سی والے حصے میں جگہ نہیں ملے گی، یا ہم کسی اور دنیاوی غرض سے یا کسی اور مقصد سے جا رہے ہیں. ذرا اس جواب کو اپنے اندر ڈال کر کے دیکھیے، اور پھر اس روح کو دیکھیے جو اپنے اندر محسوس ہو. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، ذرا اذان ہو اور فوراً مسجد چلے جاؤ، اور اپنے من میں اللہ سے کہو، اے اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے. کوئی تقاضا خرچ کرنے کا ہوا، آگے بڑھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور من میں اللہ سے کہو، اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو خوش ہو جائے. کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی خبرگیری میں، وہاں قبر تیار کرنے میں،
گھر والوں کے احوال میں، کفن دفن میں، دوسری تیاریوں میں آگے بڑھ کر کے چلے جاؤ، اور من میں کہو اللہ سے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پیغمبر میں جلدی اس لیے، اللہ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تو پیغمبروں کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کو ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اور ہر حالت میں لپک لپک کر کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کرتے ہیں، کوئی موقع مس نہیں کرتے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے۔ یہ انبیاء کی ایک پہلی عادت ہوتی ہے۔ بہت مختصر میں ذکر کروں تاکہ میں اپنے اصل موضوع پر آ سکوں، ان آیات کی روشنی میں انبیاء کی ایک دوسری نشانی جو آج کے ہمارے موضوع سے متعلق ہے، انبیاء کی ایک دوسری عادت شریفہ، ایسے تو بہت ہی عادت شریفہ ہیں، انبیاء تو سراپا عادات اور خصائل حمیدہ سے متصف ہوتے ہیں، سر کے بالوں سے پیر تک انبیاء حسن ہی حسن ہوتے ہیں، ان میں ذرہ برابر نقص کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اور معصیت سے، برائی سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کی شان ہی الگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ان کی دوسری عادت شریفہ یہ ہوتی ہے کہ انبیاء جب کوئی نیک کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر اسے ختم نہیں کرتے۔ نبی کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے انبیاء کی کہ جب وہ کوئی نیک کام ایک مرتبہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اسے بند نہیں کرتے۔ انہیں غیرت آتی ہے کہ جب اس وقت میں میرا یہ عمل اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا تو میں کیا منہ اللہ کو دکھاؤں گا۔ میں اس کی ایک مثال دے کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں اور بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز میں ایک وفد آیا، نماز کے فوراً بعد، فرض کے فوراً بعد آپ سے ملاقات ہو گئی اس وفد کی۔ اس وفد سے بہت سی ضروری اور دینی باتوں کی وجہ سے اتنا موقع نہیں مل پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد کی دو سنتیں پڑھ سکیں، اور یہ مجلس اتنی دراز ہوئی کہ عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ آپ فرض کے بعد کی، ظہر کے بعد کی دو سنتیں نہیں پڑھ سکے۔ اس کے بعد عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سنتوں کی قضا فرمائی۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے رہے، پوری زندگی۔ عام لوگوں کے لیے عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، عصر کے بعد کوئی نفل نماز آہ، مفتی صاحب آپ کی آواز کٹ گئی، غالباً کوئی فون آ گیا ہے اس دوران۔ وہ 2 رکعت پڑھتے رہے، اس لیے کہ پیغمبر جب کوئی نیک عمل شروع کر دیتا ہے تو اسے بند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے پوری زندگی، اور 2 مرتبہ غالباً روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ نے ناغہ فرمایا ہے کسی مصلحت سے۔ اسی ایک موقع کا واقعہ ترمذی، نسائی دونوں جگہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا اعتکاف کے لیے، اس کے بازو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ لگ گیا کہ میں بھی اعتکاف کروں گی نبی کی معیت میں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ لگا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ بھی لگ گیا کہ ہم بھی اس شرف سے مشرف ہوں گے۔ ازواج مطہرات کی نیتوں میں کوئی فساد نہیں تھا، وہ تو مسارات الی الخیرات، نیکی کے کام میں سبقت کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، نبی کی قربت اور معیت چاہتے تھے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خیمہ لگا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں کیوں اس شرف سے پیچھے رہ جاؤں، ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے سارے خیمے دیکھے، آپ نے فرمایا آل بر یریدنا، یہ سب نیکی کرنا چاہتی ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان یہ ریس اور کمپٹیشن مزاج میں ڈال دے اور نیکی کی روح فوت ہو جائے۔ اس سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، خود آپ نے بھی اعتکاف نہیں فرمایا، اپنا خیمہ بھی آپ نے ہٹوا دیا اور سب کے خیمے ہٹوا دیے۔ پھر اس سال آپ نے شوال میں 10 دن اعتکاف فرمایا۔ رمضان کا یہ جو اعتکاف آپ کا چھوٹا اور آپ نے چھوڑ دیا کسی مصلحت سے، پھر آپ نے شوال میں ان 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اس لیے کہ پیغمبر جب کسی نیک عمل کو شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے جلدی بند نہیں کرتا۔
الا یہ کہ کوئی مصلحت شرعی ہو، امت پر فرض نہ ہو جائے، امت پر کوئی اور چیز نہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو انبیاء کی یہ دو عادت شریفہ ہمیں آج کے اس گفتگو سے ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ نیکی کے ہر موقع کو وہ آگے بڑھ کر کے، لپک لپک کر کے، موقع دیکھ دیکھ کر، تلاش کر کر کے کرتے ہیں، ایک۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک مرتبہ نیکی شروع کرنے کے بعد پھر اسے بند نہیں کرتے۔ جب انبیاء کرام کی یہ دو عادتیں شریفہ ہمیں معلوم ہوئیں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء کے جو نام لیوا ہیں ان کو بھی موسمی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی انبیاء کی ان دو عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہر حالت میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اور ہر ماحول میں ان کو نیکی کے مواقع تلاش کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ نے ایک مرتبہ نیکی کی توفیق دے دی تو پھر یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اب ہم جان بوجھ کر اس نیکی کو چھوڑ دیں اور اس موقع کو چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے ہمارا نام اعمال ان نیکیوں کے بغیر پیش کیا جائے۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، یہ ناشکری کی بات ہے۔ رمضان المبارک کا یہ قیمتی موقع آیا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ شرابیوں نے شراب چھوڑ کر مسجد پکڑ لی، گنہگاروں نے گناہ چھوڑ کر کے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ عجیب اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوئی، جو سال سال مسجد کی سیڑھیاں نہیں چڑھتے تھے، کیسی خدا کی خاص رحمت ان پر متوجہ ہوئی کہ ان کے پیروں کی بیڑیاں توڑ کر کے، زنجیریں کاٹ کر کے اللہ نے انہیں مسجد کا 5 وقتہ نمازی بنایا۔ یہ رمضان کوئی معمولی چیز تھی؟ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کی اتنی خاص خاص رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں عمومی طور پر کہ تقریباً ہر بندہ نمازی ہو گیا، ہر بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔ جو 2 گھنٹے ڈائبٹیز پیشنٹ بھوک برداشت نہیں کرتے تھے، 12 12 گھنٹے وہ پیاسے اور بھوکے رہ رہے ہیں۔ جن کو تھوڑا سے کھانا نہ ملنے پر ہاتھ پیر پھولنے لگتے تھے، کپ کپانے لگتے تھے، تھر تھرانے لگتے تھے، وہ بھی خدا کے فضل اور رحمت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں کہ وہ 12 12 گھنٹے بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے، 6 سال کے، جو ہر گھنٹے کھانا مانگتے ہیں، ہر گھنٹے پانی پیتے ہیں، ہر گھنٹے کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ شوق میں روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو امی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ یہ وہ رحمت خاصہ ہے خدا کی جو ان گنہگار آنکھوں کو بھی نظر آ رہی ہے، جو ہم جیسے گنہگاروں کو بھی دکھ رہی ہے۔ تو رمضان اتنا عظیم اللہ کی رحمتیں لے کر آیا کہ ہر بندے کو نیک عمل کی توفیق ہوئی، اور روزہ ہم نے رکھا خدا کے فضل سے 20 رکعت تراوی کھڑے ہو کر کے، اللہ کا پورا قرآن ہم نے پڑھا اور سنا اللہ کے فضل سے، نماز با جماعت کا اہتمام ہونے لگا اللہ کے فضل سے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہونے لگی، تسبیح ذکر اذکار میں زبانیں چلنے لگیں، اور اللہ کے فضل سے مسجد میں دل لگنے لگا، مسجد میں بیٹھنا اچھا لگنے لگا۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا، اور یہ وہ نیکی کے مواقع تھے جو اللہ کی توفیق سے ہم نے بڑھ چڑھ کر کے کیے۔ لیکن اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے ہمارے ہی وجہ سے شیطان کو قید کرا دیا اور نفس پر 3 کوڑے لگائے، نفس کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ نفس ختم ہوگا تو ہم ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو نفس کو ختم تو نہیں کیا، لیکن 3 کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، کثرت سے کوڑے لگے، 3 کوڑے لگے۔ پہلا کوڑا بھوک کا کوڑا لگا، اتنے گھنٹے اسے بھوکا رکھا جائے گا تو بھوک سے نفس بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تصوف کی کتابوں میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ نصف الطریق الجوع، آدھا سلوک بھوکا رہنا ہے۔ بھوکے رہنے میں وہ حکمت اور وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو پیٹ بھرے میں نہیں آتی ہیں۔ تو پہلا کوڑا نفس پر یہ لگایا گیا کہ اسے اتنا دیر تک بھوکا رکھا جائے۔ پھر دوسرا کوڑا، عبادات نفس پر بہت شاق ہیں، عبادت جو ہے وہ نفس پر بہت دشوار ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشقت والی چیز ہے، بہت شاق ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں خدا سے ڈرنے والوں پر یہ مشقت والی نہیں ہے۔ تو عبادتیں بڑی شاق ہیں، اور خاص طور پر نماز تو یہ بہت نفس پر شاق ہے۔ تو نماز کتنی بڑھا دی گئی؟ تھوڑی موڑی نہیں بڑھا دی گئی، 20 رکعت بڑھا دی گئی، اور نوافل کو اتنا اہمیت دے دی گئی کہ جو عام دنوں کی نوافل ہیں، فرض کے بعد عام نمازوں میں، ان کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، اور ان کو بھی ترغیب دی گئی کہ تم یہ بھی کرو۔ تو گویا نوافل بھی پڑھوائی جا رہی ہے ترغیبی اور فضائل کے انداز میں، اور تراوی 20 رکعت تو وہ الگ پڑھوائی گئی۔
تو جب عبادات اتنی کروائی گئی تو عبادت کا تازیانہ اور عبادت کا کوڑا نفس پر بار بار مارا جا رہا ہے تاکہ نفس ادھمرا ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ تیسری چیز جو سورہ مزمل میں قرآن نے بیان فرمائی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تہجد کے وقت اٹھنے سے نفس بالکل کچل جاتا ہے، اشد وطئا، رون دیا جاتا ہے ایک دم۔ تو تہجد کے وقت اٹھنا یہ نفس پر بہت شاق گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے۔ اب دیکھیے تقدیر کا، قدرت کا انتظام، سحری یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جب فجر بعد سو جاؤ اور فجر بعد جب اٹھنا تب سحری کر لینا، دن کے کسی ٹائم سحری رکھ دی جاتی، لیکن سحری ایسے ٹائم رکھی جاتی ہے کہ عام طور پر وہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ صبح کا ٹائم، تہجد کا ٹائم عام طور پر وہ کھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس وقت سحری کرائی جا رہی ہے۔ در حقیقت سحری کا وہ وقت رکھ کر کے، تہجد کے وقت اٹھا کر کے ہمارے نفس کو کچلا جا رہا ہے۔ ابھی تو سوئے تھے تراویح پڑھ کر کے 2 بجے، 12 بجے، 1 بجے، پھر اٹھایا جا رہا ہے، یہ نفس کو کچلا جا رہا ہے۔ تو 3 تازیانے اور 3 کوڑے نفس پر ایسے برسائے گئے تاکہ نفس بالکل برائی کی دعوت چھوڑ دے اور بالکل ادھمرا ہو جائے۔ تو شیطان کو ادھر قید کرایا گیا اور نفس کو ایسے تازیانے برسا کر کے، کوڑے برسا کر کے ادھمرا کیا گیا تاکہ اس کے اندر، ہر مسلمان کے اندر طاعت اور کی طرف رغبت بڑھے اور نیکیوں کا ذوق و شوق بڑھے۔ اور ہم نے اس کا اثر بھی الحمدللہ دیکھا کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اعمال رمضان میں بڑھا ہی دیتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ رمضان جو ہے یہ صرف اصلاحی کورس ہے، ٹریننگ ٹائم ہے یہ ہمارا، اور پریکٹس کا زمانہ ہے، پریکٹس کا دور ہے۔ اگر یہ پورے سال رمضان ہوتا تب تو یہ ہم اس کے عادی ہو جاتے اور ہمارے اوپر کوئی مشقت نہ ہوتی، ہم یہ سمجھتے کہ بس ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں اور ٹائم ٹیبل ہمارا چینج ہو گیا ہے۔ تو رمضان اگر پورے سال ہوتا تو بھی بے فائدہ ہو جاتا۔ رمضان صرف 1 مہینے دیا گیا، اور 1 مہینے دے کر کے در حقیقت مشق کرائی گئی، پریکٹس کرائی گئی اور ہمیں ٹریننگ دی گئی۔ اب ہم اسی طریقے پر اپنے 11 مہینوں کو گزار پاتے ہیں یا نہیں گزار پاتے؟ چنانچہ اس 1 مہینے میں ہماری بہت سی جائز چیزوں کو چھڑوایا گیا کہ تم اپنے جذبات پر کنٹرول کر پاتے ہو یا نہیں، اپنے ہاتھ پر، اپنے زبان پر، اپنے منہ پر، اپنے اعضا پر کنٹرول کر پاتے ہو یا نہیں، یہی کنٹرول سکھایا گیا، اور اسی کا نام ہے تقوی۔ کتب علیکم الصیام، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں کنٹرول آ جائے، خدا کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اپنے جذبات پر اور اپنے ارادوں پر کنٹرول آ جائے، اپنے اعضاء پر کنٹرول آ جائے۔ چنانچہ اسی مضمون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی شہر الصبر، یہ کنٹرول کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو در حقیقت یہ 1 مہینے میں ٹریننگ دے کر کے ہمارے اندر اتنا کنٹرول اور اتنا صبر بھر دیا گیا ہے کہ اب یہ 11 مہینے تک ہمارا چلے گا، اور 11 مہینے میں جب بھی گناہ کا موقع آئے گا، یہ صبر اور یہ کنٹرول ہمارا آڑے آئے گا، اور گناہ کی چاہے جتنی دعوت ہو نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، ہماری یہ ٹریننگ اور ہماری یہ مشق ہمیں کام آئے گی۔ کیونکہ اگر ہمارے ہونٹ بالکل پیاس سے خشک ہو گئے ہوں، سخت ترین قسم کی ہم کو پیاس لگی ہو، اور بند کمرے میں فریج کے اندر ٹھنڈا فالودہ بہترین جوس رکھا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کا، کمزور سے کمزور ایمان والے کا ہاتھ فریج کے ڈور کی طرف نہیں اٹھتا ہے۔ اتنا کنٹرول جب رمضان میں سکھا دیا گیا، ایک حلال چیز ہے فالودہ، ایک حلال چیز ہے شربت، لیکن رمضان میں اس حلال چیز کو چھڑوا کر کے یہ سکھایا گیا کہ جو ہر موسم میں حرام ہے، جھوٹ، جو ہر زمانے میں ہر جگہ حرام ہے، غیبت، گناہ، نافرمانی، معصیت، ان کو کرنے کے لیے تمہارے اندر ایسا ہی کنٹرول آ جائے کہ تمہارے اندر بس یہ جذبہ ہو جائے کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن خدا کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے سمجھایا کہ زلیخا کی بات مان لو اور عزیز مصر کی بات مان لو، اور گناہ کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے اس پر لبیک کہہ دو، ورنہ تمہیں جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تھی، دعا مانگی تھی اللہ سے، وہ ہر مسلمان کو سبق سکھانے والی ہے۔ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ،
اے اللہ مجھے جیل کی سلاخیں پسند ہیں تیری نافرمانی کے مقابلے میں. معصیت اور مصیبت، لاکھ مصیبت آئے لیکن خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑھاپے میں، بیماری میں، مالٹا کی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نماز سے فراغت کے بعد ان کے 3 شاگرد، 3 ساتھی، جس میں حکیم نصرت حسین، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات بیٹھے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، نقاہت بہت ہو رہی تھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر اور چہرے پر کمزوری اور ضعف کے آثار دکھ رہے تھے. فرمایا حضرت ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس بڑھاپے میں آپ کو یہ مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں. اس وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا وہ واقعی یہی انبیاء کی تعلیمات کا اور انبیاء کی تعلیمات سے اخذ کردہ جواب تھا. انہوں نے فرمایا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، خدا کا شکر ہے میں مصیبت میں تو مبتلا ہوا لیکن اللہ کی معصیت میں مبتلا نہیں ہوا. میرے نزدیک انگریزوں کی غلامی، ان کی وفاداری، ان کے لیے تائید یہ حرام تھی. میرے پاس آپشن تھے، میں اگر تائیدی جملے کہہ دیتا مجھے مال و زر سے نواز دیا جاتا اور مجھے عہدے دیے جاتے، جاگیریں الاٹ کی جاتی، زمین جائیداد بنا لیتا میں. لیکن خدا کا فضل رہا، اللہ کا احسان رہا، اسی کی توفیق شامل حال رہی کہ مصیبت میں تو میں گرفتار ہوا لیکن معصیت میں گرفتار نہیں ہو سکا. یہ وہ جذبہ ہے جو رمضان میں ہمارے اندر بھرا جاتا ہے، اور یہ رمضان میں بھر کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ 11 مہینے یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں ہم خدا کو راضی کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کرتے رہے اور جیسے ہی شیطان چھوٹ کر کے آیا تو اس نے پورا حساب چکتا کر دیا. لمحوں میں، سیکنڈوں میں، عید کی رات میں ہی اور عید کے دن ہی وہ خرافات اور غیر شرعی لباس اور غیر شرعی چیزیں، بے حیائی، بے پردگی، کزن بھائی بہنوں سے جن سے شرعی پردہ ہے ان سے ہنسی مذاق اور خلوت میں بیٹھنا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، اور اس طرح بےہودہ چیزیں ہم نے انجام دیں کہ ساری نیکیاں ہماری لمحوں میں ضائع ہو گئیں. اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی اسی غفلت میں گزر رہی ہے تو پھر یاد رکھیے یہ ٹریننگ کورس کی کمی ہے، ہم نے اس میں صحیح طریقے پر نہیں کیا. اس لیے کہ زاد المعاد میں علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان صحیح گزرتا ہے اس کا سال صحیح گزرتا ہے. اگر رمضان صحیح گزرا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ گزرا ہے، رواجی اور مزاجی اور سماجی انداز کا روزہ نہیں، حقیقی روزہ، روزے کی روح اپنے ہر ہر عضو کو اس نے روشناس کرائی ہے، دکھایا ہے، چکھایا ہے، اور ہر ہر عضو اس کا روزے کی حقیقت سے آشنا ہو گیا ہے، تو پھر اب یہ رمضان کے بعد بھی اس کے اندر گناہوں کی جذب کرنے کی اور گناہوں کو لینے کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور گناہ اس کے اندر نہیں آئیں گے، سرایت نہیں کریں گے، وہ دور رہے گا گناہوں سے. اور قرآن پاک کے ایک مضمون سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. قرآن پاک نے جہاں رمضان کے روزے کا ذکر فرمایا ہے، بہت عجیب بلاغت ہے قرآن کے. وہاں قرآن یہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم گنتی کے یہ دن پورے کر لیا کرو، روزے متعینہ دنوں میں رکھ لیا کرو، اور جب عید آئے تو اس میں اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، ایک راستے سے یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، عید میں تکبیرات پڑھو، خطبے میں تکبیرات سنو، اللہ کی کبریائی، اور پھر عید کے دن خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو، لعلکم تشکرون، خدا کا شکر ادا کرو. اور اس کے بعد دیکھیے قرآن کا مضمون کیا شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، اور جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بندوں سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں بہت قریب ہوں، وہ جب پکاریں گے میں ان کی پکار ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوں. یہ آیت یہاں پر کیوں لائی جا رہی ہے؟ بیان تو روزے کا، عید کا ہے. مفسرین نے لکھا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے مسلمانوں یہ نہیں سمجھ لینا کہ تمہارا رب صرف رمضان میں تم سے قریب تھا، تمہارے رب کی رحمتیں صرف رمضان میں تمہارا احاطہ کر رہی تھیں، تمہارے رب کی رحمتیں صرف رمضان میں تمہارے اوپر برس رہی تھیں.
مغفرت کے خزانے تمہارے لیے رمضان میں صرف لٹائے جا رہے تھے، ایسا مت سمجھ لینا۔ جب بھی میرے بندے پوچھیں، کہو بندوں سے تمہارا رب تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر موسم میں قریب ہے، ہر زمانے میں قریب ہے، ہر مکان میں قریب ہے، اور ہر حال میں قریب ہے، ہر وقت قریب ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور رمضان کے بعد پھر خرافات میں مبتلا ہو جایا جائے، پھر گناہوں کی زندگی گزاری جائے، اور اپنے رب کی قربت کا احساس ختم کر دیا جائے، اس کے دیکھنے کا احساس ختم کر دیا جائے۔ رمضان کا جو تقوی ہم نے سیکھا تھا، جو اصلاحی کورس اور ہم نے ٹریننگ لی تھی، وہ ٹریننگ ہم خراب کر دیں اور پھر گناہوں میں لت پت ہو جائیں۔ یہ انبیاء کی تعلیمات نہیں ہیں، نہ انبیاء کی زندگی کا یہ سبق ہے، نہ انبیاء کے ماننے والوں کی زندگی کا یہ سبق ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رمضان کی یہ اسپرٹ اور روح کو لے کر اس کی روشنی میں پورے سال زندگی جیتے ہیں، پورے 11 مہینے اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان میں ہم نے جو جو نیک کام کیے، خلاصہ اس کا آج کی اس گفتگو کا یہ ہوا کہ رمضان میں ہم سے جو جو نیک کام ہوئے، انشاءاللہ ہم ان نیک کاموں کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ تہجد رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام رمضان کے بعد بھی کریں گے، گناہوں سے دوری رمضان کے بعد بھی رکھیں گے، اور اپنے دل کی صفائی کینہ اور بغض اور حسد سے رمضان کے بعد بھی کریں گے، صدقہ خیرات رمضان کے بعد بھی کریں گے، ایثار و ہمدردی رمضان کے بعد بھی کریں گے، دوسروں کی غریبوں کی خبر گیری، ان کا تعاون اور مدد رمضان کے بعد بھی کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے سیکھی اور عمل کی تو سمجھو ہمارا رمضان صحیح گزرا۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان گیا، بات گئی، تقوی گیا، تو پھر یہ سمجھیے کہ رمضان ہمارا صحیح نہیں گزرا، اس کو بہت توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا مفتی صاحب، بہت ہی پرمغز اور شامل گفتگو آپ نے فرمائی، سارے آسپیکٹس اور سارے پہلوؤں کو واضح فرمایا۔ اب ہم کچھ مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں، اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عید اور اس سے متعلق جو سوالات، جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کا شرعی حل بھی لوگوں کو مل جائے۔ سب سے جی پہلے میں بہت درخواست کروں گا مفتی صاحب آپ سے کہ صدقہ فطر اور اس سے متعلق احکام اور اس کے مصارف کو مختصراً بیان فرما دیں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں ان کی آگاہی تازہ بھی ہو جائے اور عمل بھی ہو جائے۔ بہت بہتر مفتی صاحب۔ صدقہ فطر کے بارے میں ایک بنیادی چیز پہلے میں یہ عرض کروں کہ صدقہ فطر کو ہمارے بعض حلقوں میں بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے کہ بھائی دے دیا تو دے دیا، نہیں ابھی نہیں تو بعد میں دے دیں گے، کیا حرج ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ صدقہ فطر در حقیقت ہمارے رمضان کے قبولیت کے لیے بہت اہم چیز مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر تو اس لیے دیا گیا تھا کہ رمضان میں روزوں میں جو تھوڑا بہت کمی ہو گئی ہو، کوئی بے حیائی کی بات نکل گئی، کوئی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کوئی لایانی ہو گئی، اس طرح کے زبانی یا عملی کوئی غلطی اور گناہ اگر ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی برکت سے اسے مٹا دے گا، اسے ختم کر دے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد امام وکی ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مثال ایسی ہے جیسے نماز کا سجدہ سہو۔ اگر نماز میں کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ایک سجدہ سے سہو کرنے سے، یعنی 2 سجدے جو ہوتے ہیں، سجدہ سہو کرنے سے پوری ہماری نماز کی کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو رمضان کی کمی کوتاہی اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے۔ بلکہ ترغیب کی ایک روایت نظر سے گزری بڑی عجیب، اس میں یہ مضمون ہے کہ جب تک کوئی صدقہ فطر نہیں ادا کرتا، اس کا روزہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، اللہ لٹکا رہتا ہے۔ جب وہ صدقہ فطر دیتا ہے تو قبولیت کے ساتھ اس کا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تحتاوی اور مجمع الانہر میں ایک بہت اہم بات لکھی ہوئی ہے، بس اس کو بتا کر پھر میں مسائل شروع کرتا ہوں، کہ فقہا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اس کا روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ روزے میں جو کمی کوتاہی کجی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کجی کمی کوتاہی کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، موت کی سختی سے اللہ اسے بچاتا ہے، سکرات موت سے حفاظت ہوتی ہے، موت کی سختیوں سے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔
تو صدقہ فطر کی یہ مختصراً کچھ فضیلت تھی جو میں نے ذکر کی تاکہ یہ اس کی اہمیت بھی معلوم ہو جائے۔ اب یہاں صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، میں اس کو خلاصے کے طور پر بتاؤں تاکہ لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ ہے بس اسی پر صدقہ فطر ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، دو نصاب ہیں شریعت میں، ایک بڑا نصاب کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا نصاب کہا جاتا ہے۔ بڑے نصاب میں صرف 4 مال کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ بڑے نصاب کا مطلب ہے سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت یعنی بزنس کا سامان۔ ان 4 مالوں میں سے کوئی ایک یا سب مکس کر کے اگر 612 گرام چاندی، جس کی بمبئی میں 1,68,000 مارکیٹ ویلو بنتی ہے، آگے پیچھے کچھ دن پہلے نکالی گئی تھی، تو تقریباً 1,68,000 روپے کی مالیت کے برابر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز پہنچ جاتی ہے یا سب مکس کر کے پہنچ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑے نصاب کا مالک ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ایک چھوٹا نصاب ہوتا ہے، چھوٹے نصاب میں 4 چیزوں میں سے ایک پانچویں چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ یعنی کرنسی، مال تجارت، اور پانچواں ہے ضرورت سے زیادہ کوئی بھی سامان، چاہے وہ مال تجارت ہو یا مال تجارت نہ ہو، چاہے وہ ان 4 میں سے آتا ہو یا نہ آتا ہو، ضرورت سے زیادہ کوئی بھی سامان اگر ان 5 چیزوں کو ملا کر کے کوئی 612 گرام چاندی کے برابر مالک ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹے نصاب کا مالک ہے۔ چھوٹے نصاب کے مالک ہونے والے پر 3 چیزیں لاگو ہوتی ہیں، قربانی واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہوتا ہے۔ اس کا فرق کہاں ظاہر ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور دوسرا گھر ہے جسے کرائے پر دے رکھا ہے، تو اب اور اس کے پاس کوئی سونا چاندی وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 مالوں میں سے وہ نصاب کبیر یعنی بڑے نصاب کا مالک نہیں ہے یہ، لیکن ضرورت سے زیادہ کوئی بھی سامان، کوئی بھی مال، اس حساب سے پانچویں چیز یہ آ جائے گی اور یہ نصاب کا مالک ہوگا۔ اس صورت میں اس بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس بندے پر قربانی واجب ہوگی، اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ میں نے اس لیے واضح کیا کہ اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اب یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے کھیت بہت سارے ہیں، غریب ہے بیچارہ، بہت غریب ہے لیکن کھیت ہیں، اب مسئلہ آتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یہ نصاب صغیر کا مالک ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بنیادی ایک اصول ہے اور بنیادی گفتگو ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروری سامان سے زیادہ نصاب کے برابر کوئی بھی سامان ہو، حتیٰ کہ ضرورت سے زائد گھر ہوں، زمین جائیداد ہو، ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، ضرورت سے زائد برتن ہوں، ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیزیں ہوں، وہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی، اور اگر وہ 1,68,000 تک تقریباً پہنچتی ہیں تو اس پر صدقہ فطر وغیرہ کا جو نصاب ہے وہ لاحق ہو جائے گا اور یہ چیزیں واجب ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے صدقہ فطر کے وجوب سے متعلق ایک چیز میں نے ذکر کی۔ اب اس میں صدقہ فطر کس کی طرف سے دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ آتا ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے۔ میں اسے ایک آسان انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو صدقہ فطر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ پر واجب ہوتا ہے اور اپنی ذات کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نابالغ اولاد مالدار نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر صاحب نصاب ہوگا تو مالدار نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ان کے پیسے سے ادا کیا جائے گا، یعنی ان کے پیسے سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، باپ اگر ادا کر دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل لازم ہوگا ان کے مال میں۔ بالغ اولاد جو بڑی اولاد ہے، تو بالغ اولاد ہے تو اس کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں۔ اب اگر ان بالغ اولاد کے پاس مال ہے تو ان کے مال سے ادا کیا جائے گا، مال نہیں ہے تو نہیں ادا کیا جائے گا، لیکن اگر باپ اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کی چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا صدقہ فطر بیٹے پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
لیکن اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر یہ بھی لازم نہیں ہے، بیوی کے مال میں خود اس کے مال میں لازم ہوگا، اگر اس کے پاس مال ہے تو، اور نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شوہر اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ ادا کرنا چاہیے، یہ اعلیٰ درجے کی مستحسن عمل ہے۔ اسی ماشاء اللہ۔ طرح جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بعض لوگ پوچھتے ہیں حمل میں ہے، حالت حمل میں ہے عورت، تو حمل کا صدقہ فطر نہیں ہوتا ہے۔ عید کے صبح صادق سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا اس پر اس کا صدقہ فطر دیا جائے گا، جو بچہ عید کے بعد پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر نہیں ہے۔ ہوں، ہوں۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے، یہ سوال بھی لوگ کثرت سے پوچھتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا، دیکھیے صدقہ فطر لازم کیوں ہے، اس کی کچھ حکمت تو میں نے ذکر کی، اسی حدیث میں ایک حکمت اور بیان کی گئی ہے، وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، کہ صدقہ فطر اس لیے لازم کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی غریب عید کی خوشیاں بیکارگی کے ساتھ نہ گزارے، عید کی خوشیوں میں ہر بندہ شامل ہو جائے۔ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، غم خواری کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تمہارے بچے تو عید کی خوشیاں منائیں اور غریب کا بچہ منہ سکھائے ہوئے غم سے اپنے والد کو دیکھے اور عید کی خوشی میں وہ شریک نہ ہونے پائے۔ اسی لیے صدقہ فطر عید گاہ جانے سے پہلے، عید سے ایک دو دن پہلے دے دیا جائے، تاکہ زیادہ پہلے دے دیں گے تو وہ پہلے ہی خرچہ ہو جائے گا، غریب بیچارہ کیا کرے گا۔ زیادہ پہلے بھی نہ دیں، عید کے ایک دو دن پہلے دے دیں تاکہ وہ عید کا سامان خرید سکے اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ اسی طرح عمل کرتے تھے کہ 2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو عیدگاہ جانے سے پہلے دے دیں، ایک آدھ دن پہلے دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ رمضان میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، نصف رمضان کے بعد، آدھے رمضان کے بعد ادا کرنا یہ بہتر ہے، لیکن شروع رمضان میں بھی اگر ادا کر دیں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، رمضان سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو مفتہ بھی قول کے مطابق یہ صحیح نہیں ہوگا، پھر اسے دینا پڑے گا، یہ نارمل صدقہ ہوگا، یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا اگر رمضان سے پہلے کوئی ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی عید تک نہیں ادا کر سکا، عید کے بعد صدقہ فطر دیتا ہے تو اس میں ثواب کم ملے گا، صدقہ فطر کا ثواب کم ملے گا، لیکن صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اسے دوبارہ نہیں دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ گیہوں سے جو عام طور پر چلتا ہے، 1.25 کلو گیہوں تقریباً، جس کی قیمت بمبئی میں 80 روپے لگائی گئی ہے، یہ گیہوں کی قیمت ہے، اور اس میں صدقہ فطر میں 4 چیزیں رکھی گئی ہیں، اور کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، اسی طرح گیہوں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 80 روپے لگائی گئی ہیں تو جو کروڑ پتی لوگ ہیں اور اسی طرح صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ نے خوب مال ان کو دیا ہے، وہ بھی اسی طرح 80 روپے سے صدقہ فطر ادا کر دیں، یہ افضل اور بہتر کے خلاف ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو جتنا فقیروں کا اپنی ذات سے بھلا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کشمش کا حساب کر لو، کھجور کا حساب کر لو، جو کا حساب کر لو، جو زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اس صاحب حیثیت لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی گیہوں سے دے دیتا ہے تو بلا کراہت ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی ذرہ برابر کراہت نہیں ہوگی۔ صدقہ فطر میں جو ریٹ نکالا جائے گا وہ مارکیٹ ویلو ہوگی، یعنی مارکیٹ میں جو گیہوں کا ریٹ چلتا ہے وہ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر راشن کی دکان سے ایک دم کم میں گیہوں مل رہا ہے یا کہیں اور سے ہم کو ایک دم کم میں گیہوں مل رہا ہے تو وہ ریٹ نہیں پکڑا جائے گا۔ اسی طرح یہ 4 چیزیں تو ہو گئیں، گیہوں، جو، کھجور، کشمش۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، مثلا ہم چاول ادا کر رہے ہیں، کوئی بنگال وغیرہ کے علاقے میں وہ چاول ادا کر رہا ہے، یا کوئی اور چنا ادا کر رہا ہے، تو وہاں 2.25 کلو گیہوں نہیں ہے یا 2.25 کلو چاول نہیں ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ 2.25 کلو گیہوں یا ان 4 چیزوں میں سے جتنی مقدار بیان کی گئی ہے اتنی مالیت کا کتنا چاول آئے گا، اتنے پیسوں کا کتنا چنا آئے گا۔ مثلا 80 روپے میں کتنا چاول آئے گا، 80 روپے میں کتنا چنا آئے گا، تو اس پیسے کا جتنا چاول اور جتنا چنا آئے، وہ چاہے 1 کلو ہو، وہ ادا کیا جائے گا۔ اس میں مقدار نہیں، اس میں مالیت دیکھی جائے گی۔ ایک فقیر کو پورا صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر زیادہ صدقہ فطر نکل رہا ہے تو کئی فقیروں کو دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، راجح قول یہی ہے۔
اسی طرح سید کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں، سادات کو صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اس لیے امداد سے، عطیات سے ان کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی رقم قبرستان میں، مسجد میں، بیت الخلاء میں، ایسی جگہوں پر نہیں لگا سکتے جہاں تملیغ کا معنی متحقق نہ ہو۔ ایک سوال یہ بھی کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر سعودی میں ہے اور وہ ہندوستان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو یہاں کا ریٹ پکڑے گا کہ وہاں کا ریٹ پکڑے گا؟ تو اصول اس میں یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہے اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور اس جگہ کے حساب سے اسے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، وہ چاہے جہاں ادا کرے۔ تو یہ میں نے مفتی صاحب چند مسائل خلاصے کے طور پر ذکر فرمائے ہیں، کچھ اور مسائل اگر اس کے تعلق سے کچھ رہ گئے ہوں تو آپ واضح جی فرما دیں۔ ماشاء اللہ، کافی اور شافی گفتگو ہو گئی۔ یہ تو صدقہ فطر تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واجب کیا گیا تھا۔ ایک جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ ماحول نے واجب کر دیا ہے ہم لوگوں پر، وہ جی جی عیدی کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے پوچھنے والا کہ بچوں کو عیدی ملتی ہے لیکن وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ والدین کے بٹوے میں چلی جاتی ہے، تو جی۔ یہ ملکیت کا اس طریقے سے سمجھنا اور پھر والدین کا اس پیسے کو اپنے مصارف میں استعمال کرنا، اس کی کیا حیثیت اور کیا گنجائش ہے اس میں؟ بہت مناسب۔ تو اس میں تھوڑا شروع سے لے کر کے چلتا ہوں تاکہ پورے مسئلے پر احاطہ ہو جائے اس کا، کہ عیدی کو بعض لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں، اور ہوں بعض لوگ ایک دم بچے لوگ اسے سنت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں سنت ہے، دیجیے، ضرور دیجیے۔ جی جی تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ تو اصولی بات دیکھیے یہ ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس آیت کے ذیل میں جب ان حضرات صحابہ کرام کی توبہ قبول ہوئی تو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر کے اس بندے کو دے دیے جس نے قبولیت توبہ کی خبر دی تھی۔ ہوں اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ خواب میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے سلام پیش فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے بدن کا لباس کرتا جو تھا وہ اتار کر کے دے دیا۔ ان دو واقعات کو مجھے ذکر کر کے یہ بتانا ہے کہ جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں ان میں اگر آدمی کوئی چیز خرچ کرے یا کوئی چیز دے تو اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ہوں پھر خاص طور پر عید کے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہر روز رمضان میں 500 لوگوں کو افطار کرایا کرتے تھے، اور عید کے دن ان 500 لوگوں کو عید کے بعد ہر ایک کو 100 درہم دیا کرتے تھے اور ایک ایک جوڑا کپڑا دیا کرتے تھے۔ آپ اسی کا نام عیدی رکھ لیجئے کہ گویا وہ عیدی دیا کرتے تھے۔ تو ایک اصولی گفتگو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ خوشی کے موقع پر اگر کوئی دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی چیز خرچ کرے اور کوئی چیز دے تو یہ غلط نہیں ہے، اسے بدعت نہیں کہیں گے، اسے غلط نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ حدود شریعت میں رہے۔ تو اصولی طور پر عیدی کا مناسب انداز میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دینا یا لینا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ گفتگو واضح ہوئی، اس لیے اس کو سرے سے بدعت کہہ دینا، ناجائز اور حرام کہہ دینا یہ غلط ہوگا۔ ہاں، کوئی چیز فی نفس ہی جائز ہو لیکن اس میں بہت سی خراب چیزیں شامل کر دی جائیں تو اب ان خرابیوں کی وجہ سے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دودھ رکھا ہوا ہے، دودھ کو کوئی ناجائز کہے گا؟ بالکل نہیں، حلال دودھ ہے، جائز دودھ ہے، لیکن اب اس میں کسی نے ناپاک چیز ڈال دی تو دودھ اس ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے، ناجائز ہو گیا ہے، فی نفسی تو وہ جائز تھا۔ اب عیدی کا ہوتا یہ ہے کہ عیدی میں کچھ غیر شرعی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، مثلا بعض لوگ عیدی کو ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ عیدی کو سنت سمجھتے ہیں، بعض لوگ عید کا عمل سمجھتے ہیں عیدی کو کہ کوئی شرعی عمل ہے، اس لیے شرعی عمل سمجھ کر کے یا سنت سمجھ کر کے یا ضروری سمجھ کر کے عیدی کا اہتمام اور التزام کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، اور یہ غیر شرعی چیز شامل ہونے کی وجہ سے عیدی غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح عملی طور پر ایسا التزام کرنا کہ عیدی نہ دینے والے کو برا بھلا کہنا، عیدی نہ دینے والے کو مطعون کرنا، لعن طعن کرنا، یا عیدی نہ دینے والے کے دین پر انگلی اٹھانا کہ یار بڑے مولانا صاحب بنتے بتاؤ عیدی تک نہیں دے رہے ہیں،
بڑے عالم صاحب بنتے ہیں، بڑے بزرگ صاحب بنتے ہیں عیدی، یعنی اس کے ذہن میں گویا یہ ہے کہ عیدی کوئی شرعی عمل ہے جس کی نہ کرنے سے اس کے دین پہ نقصان ہو رہا ہے. تو اگر اس انداز کی کوئی چیز ہے تو پھر عیدی غلط ہو جائے گی. اس کو میں ایک فقہ کے الفاظ میں کہوں، التزام مالا یلزم کی وجہ سے عیدی کے اندر خرابی آ جائے گی. تو یہ تو ہے عیدی کا لین دین اور فی نفسی اس میں. تو رواجی چیز نہ ہو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے اگر کچھ خرچ مناسب انداز میں دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، اب آپ کا وہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب وہ بچوں کو دے دیا گیا تو اس پر ملکیت کس کی ہے؟ ماں باپ اگر لے لیں تو پھر ان کا لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اس پس منظر میں کہ پہلے ایک بات یہ اصولی طور پر دیکھیے کہ بچوں کی جو ملکیت ہے اس کو ماں باپ نہ تو خود استعمال کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے، نہ کسی غیر کے لیے. بچوں کی جو پرسنلی ملکیت ہوتی ہے وہ صرف بچوں کے مفاد اور بچوں کی مصلحتوں اور انہی کے منافع اور انہی کی ضرورتوں میں استعمال کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے. ماں باپ اس کے مالک نہیں ہوتے، ماں باپ اس کے امین ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ آیا کہ اب یہ بہت نازک سوال ہے، اس میں بہت غفلت ہو رہی ہے. مثلا بچہ، چھوٹے بچے کے لیے ایک کپڑا لایا گیا، ماں باپ لائے بچے کے مالک بنانے کے لیے، اور بچے کی نیت سے ہم نے کپڑا خریدا. تو فقہ کا پہلے ایک اصول بتاؤں، فتح عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی باپ نے صرف یہ نیت کر کے کپڑا لیا اپنے نابالغ بچے کے لیے، یا کوئی چیز لی کہ جعلتہ لابنی، کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے لی ہے، تو محض یہ کہتے ہی بیٹا مالک ہو جائے گا، کیونکہ باپ کا قبضہ بیٹے کا قبضہ ہوتا ہے. اب جب بیٹا مالک ہو گیا تو اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹا مالک ہے اور ماں نے کپڑا پہنایا، جب اس کو چھوٹا ہو گیا تو چھوٹے والے کو دے دیا، کسی اور کو دے دیا. یہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے. تو بچوں کی ملکیت میں یہ نازک چیزیں پیش آتی ہیں، اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کرنا چاہیے، کپڑے وغیرہ یا جو بھی ماں باپ خریدیں وہ اپنی ملکیت کی نیت سے خریدیں. یعنی باقاعدہ خریدتے وقت یہ نیت کریں کہ ان کپڑوں کی میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میں جب تک اس کو پہننے کے لیے دوں گا یہ پہنے گا، نہیں تو میری مرضی ہے میں جہاں استعمال کروں. ایک تو یہ عمل کریں کہ جو چیز بھی خریدیں اپنی مالک ہونے کی نیت سے خریدیں. اسی طرح اگر کوئی بچوں کو گفٹ کرے، کوئی چیز دے، تو اس وقت ماں باپ صراحتاً کہہ دیں کہ اس چیز کا آپ ہمیں مالک بنائیں. اس میں شرم نہ کریں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے شرم نہیں ہے. شک. صراحتاً کہہ دیں کہ آپ ہمیں مالک بنائیں، بچہ ہی استعمال کرے گا لیکن ملکیت ہماری رہے گی. تو اگر یہ دو احتیاط ہم کر لیں گے تو بہت حد تک گناہ سے بچ جائیں گے. تو یہ دو احتیاط تو یہ کریں. اگر مثال کے طور پر بچے کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی، بچے کو دی گئی، اچھا ملکیت کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ بچے کو وہ چیز دی گئی. اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر ماں باپ اس کے مالک ہیں یا بچہ مالک ہے؟ بچے کو دی گئی تو بچہ مالک ہوگا یا ماں باپ مالک ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال آتا ہے اور یہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو طے کرے گا عرف، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ امداد الاحکام کے اندر باقاعدہ یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مبہم معاملات میں عرف قاضی ہوتا ہے. بے شک. مبہم معاملات میں عرف فیصلہ کرتا ہے. لہذا ایسی جگہوں پر عرف طے کرے گا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عنوان بچے کا ہوتا ہے، مالک ماں باپ کو بنایا جاتا ہے. بعض مرتبہ ماں باپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے لیکن بچے کو مالک بنایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عید کے موقع پر 10-20-100 روپے ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے، لو تمہارے بچے کا یہ. تو اس صورت میں اگرچہ ماں باپ کو دیا جا رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بچے کی ملکیت ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور ختنے کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر، شادی کے موقع پر، ان تقریبات کے موقع پر بڑی بڑی رقمیں، بڑا زیور ماں باپ کے حوالے کیا جاتا ہے بچے کا عنوان بنا کر کے. مثلا 1 تولے کا، 1.5 تولہ، 2 تولے کا زیور لایا گیا اور ماں کو دیا گیا، باپ کو دیا گیا آپ کی بیٹی کا ہے. تو یہاں عرف یہ کہتا ہے کہ بیٹی کو مالک بنانا مقصود نہیں، یہاں ماں کو مالک بنایا جا رہا ہے، باپ کو مالک بنایا جا رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں عرف دیکھا جائے گا کہ کب بچے کو مالک بنانا مقصود ہے، کب ماں باپ کو مالک بنانا مقصود ہے. جہاں جو مقصود ہوگا وہی مالک ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس صورت میں بچہ مالک بن جائے، اب بچہ یا بچی اگر نابالغ مالک ہو گیا تو اب ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ماں باپ بچے کے ہی ضرورت میں استعمال کریں اسے، اور اگر بچے کے لیے وہ مضر ہو یا استعمال کرا کے وہ اب چھوٹا ہو گیا ہو یا ناقابل استعمال ہو گیا ہو تو ماں باپ قیمت دے کر کے اس کو دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں. قیمت دینے میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو دے دیں اور بعد میں جب کپڑا بنوائیں تو اتنی قیمت کا کپڑا نیت یہ کر لیں کہ میں نے اس پیسے سے اس کو کاؤنٹ کر لیا.
مثلاً بعد میں جب عید کا کپڑا بنائیں یا کپڑا بنوائیں یا کوئی چیز دیں تو نیت کر لیں کہ جو اس کا پیسہ میرے ذمہ تھا وہ میں ادا کر رہی ہوں، تو یہ آسانی سے ادا بھی ہوتا رہے گا اور اس ذمے سے برات بھی ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، یہ ایک کمنٹ آیا ہے کہ وہ جو آپ نے امام حماد کا تذکرہ فرمایا جو عیدی بانٹا کرتے تھے، ایسا جی ممبئی میں بھی کوئی ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ممبئی میں ہو تو آپ ذرا تذکرہ فرما دیں۔ ممبئی میں تو آپ ہی حضرات بتائیں گے، ہمیں تو علم نہیں ہے کوئی ایسا، لیکن سننے والوں کو ارادہ کر لینا چاہیے، ارادہ خیر میں کیا استبعاد ہے۔ جی بے شک بے شک۔ مفتی صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں اب، اور شوال کے مہینے میں کچھ چیزیں جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر جیسے توہمات میں سے ہے کہ نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے ہیں، کوئی کمپنی شروع نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے، کیا واقعی ایسا کچھ ہے یا شریعت میں نحوست جیسی کوئی چیز ہے؟ مختصراً اس کو بھی بیان فرما دیں۔ جی بہت مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، شریعت میں کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے۔ شریعت میں نحوست کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا، اگر بالفرض کوئی مہینہ منحوس ہوتا، تو وہ گھڑی، وہ دن، وہ مہینہ منحوس ہوتا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا، جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا جس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا، وہ گھڑی، وہ دن، وہ مہینہ منحوس ہوتا۔ لیکن شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اعمال میں ہے، نحوست انسان کے اعمال میں ہے، کسی ذات میں، کسی مکان میں، کسی زمان میں نحوست نہیں ہے، کسی جگہ نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بری گھڑی سے، برے دن سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من لیلۃ السوء ومن یوم السوء، برے دن سے، بری گھڑی سے، بری رات سے، برے لمحے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وہاں علماء نے تشریح کی ہے، برے لمحے، برے گھڑی سے مراد وہ وقت ہے جس میں خدا روٹھا ہوا ہو۔ تو منحوس گھڑی، منحوس دن وہ ہوئے جس میں اللہ ناراض ہو، جس میں انسان کی بدعمالی سے اس کے اوپر دنیا اور آخرت بیکار ہو جائے، یہ گھڑی منحوس ہے۔ فی نفس ہی کوئی نحوست اسلام میں نہیں ہے، لہذا ماہ شوال میں بھی کوئی نحوست نہیں ہو سکتی، اور ماہ شوال تو بڑا متبرک مہینہ ہے، یہ اشہر حج میں سے ہے، حج کا پہلا مہینہ ماہ شوال ہے، اور یہ شوال ایسا مہینہ ہے کہ اس کو رمضان کا تکملہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے انشاءاللہ اگر گفتگو آئے گی تو میں اس کو ذکر کروں گا۔ اس لیے شوال کیسے منحوس ہو سکتا ہے، اور یہ اس کو منحوس سمجھنے کی جو پرمپرا ہے بہت پرانی ہے، جو رسم ہے یہ بہت پرانی ہے، زمانے جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی نحوست کو ختم فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا تھا وہ ماہ شوال میں ہوا تھا، اور رخصتی جو ہوئی تھی وہ بھی ماہ شوال میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ یہ پسند فرمایا کرتی تھی کہ ہر لڑکی کا نکاح اور رخصتی ماہ شوال میں ہو، اور فرمایا کرتی تھی مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگی جب شوال میں نکاح اور رخصتی کے بعد اللہ نے میرے نصیب میں اتنی سعادت لکھ دی ہے، تو میں چاہتی ہوں ہر لڑکی کا نصیب ایسا ہو اور اس کی قسمت میں بھی یہ سعادت لکھی جائے۔ تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ شوال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے اور اس میں نحوست ہوتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا ایک دستور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو باطل فرمایا، کسی مسلمان کے لیے ایسا سمجھنا جائز نہیں ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک اور جو ہے وہ رواج ہے لوگوں میں کہ اگر خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال کے بعد آنے والی جو عید ہوتی ہے، اس عید کو لوگ خصوصی طور پر سوگ والی عید کے نام سے جو ہے وہ مناتے ہیں، اور پھر خصوصی طور پر عید کے دن تعزیت کی نیت سے وہ جو ہے وہ جاتے بھی ہیں، اور اس کو گویا کہ جو جن کے گھر میں انتقال ہوا تھا وہ گھر والے اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے نسبتاً جتنی خوشی کا اظہار اس مرحوم کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے، اس کے بارے میں بھی مختصراً بیان فرمائیں۔ جی جی بالکل، بہت اہم سوال ہے یہ، اور یہ ہم نے خود دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا ہے، کہ اگر مثال کے طور پر 6 مہینہ پہلے بھی کسی کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد جو پہلی عید آئے گی وہ غم کی عید سمجھی جاتی ہے، اور اس میں باقاعدہ اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اور اہتمام نہیں کیا جاتا، خوشی نہیں منائی جاتی۔ یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں اور بے دینی کی چیزیں ہیں، یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے کسی بھی انسان کے انتقال پر جو اظہار غم کی اجازت دی ہے وہ صرف 3 دن تک دی ہے، جس کو ہم تعزیت کہتے ہیں، صرف 3 دن تک تعزیت اسلام میں ہے، بس۔
اس کے بعد صرف عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن یعنی جو زمان عدت ہے اس میں غم کا اظہار کرے اور زیب و زینت سے دور رہے، یعنی عدت اپنائے۔ صرف عورت کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر یہ رخصت دی گئی ہے، باقی اور کسی کے انتقال پر وہ کوئی بھی اہل تعلق ہو 3 دن سے زیادہ تعزیت بھی نہیں ہے۔ اور پھر تعزیت کا مقصود تسلی دینا ہوتا ہے، تعزیت کا مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم اور وہ سب اللہ کی امانت ہیں، جب چاہے خدا اٹھا لے۔ تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غم اور کرید کرید کر اکھاڑا جائے، بے شک، غم اور چھلکایا جائے، غم کا ماحول بنایا جائے، غم کا موڈ بنایا جائے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی عورتیں جو نوحہ کرنے والی ہوتی تھیں وہ آتی تھی غم کا موڈ بنانے کے لیے۔ یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے جو ہمارے سماج کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے، اور عجیب بات ہے، اس سے پہلے اگر شادی آئے گی تو بڑھیا سے کپڑے پہنیں گے، اس سے پہلے کوئی فنکشن آئے گا تو خوب آرام سے کپڑے پہن لیں گے، خوشی کا اظہار بھی کر لیں گے، کوئی اور بھی کوئی موقع آئے گا تو اس کو منا لیں گے، لیکن عید آئے گی تو اب غم والی عید ہو گئی۔ یہ شیطانی چال ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، اب ایک جو بہت ہی خاص عمل شوال کے مہینے سے متعلق ہے، وہ 6 روزوں کے بارے میں ہے، تو ان 6 روزوں کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔ ان کا سنت طریقہ کیا ہے، ان کو کس طرح رکھنا چاہیے، ایک ساتھ رکھنا چاہیے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، اور کیا ان 6 روزوں میں جو نفل روزے ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جن کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتی نظام کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا وہ ان روزوں میں قضا کی نیت بھی کر سکتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کم سے کم 5 منٹ تک مفصل گفتگو فرمائیں۔ جی مفتی صاحب کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آتے ہی آ، شاید کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے مفتی صاحب کا، آ، ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے جلد ہی کنیکٹ ہوں گے۔ میٹنگ ہماری الحمدللہ 1.5 گھنٹے کی ہو گئی ہے، اور کسی وجہ سے جو ہے وہ مفتی صاحب تو نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کروں کہ یہ 6 جو شوال کے روزے ہیں الحمدللہ یہ سنت ہیں، اور عید کے دن اس روزے کو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ عید اور بقرعید یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد 2 شوال سے ہم ان روزوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہیں تو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اسے ہم ایک دن چھوڑ کر 1-2 دن چھوڑ کر رکھنا چاہیں، یعنی بغیر کنٹینیوٹی کے رکھنا چاہیں، تو بھی شوال کے مکمل مہینے میں ہم ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے پریکٹیکلی کہ اگر ایک ساتھ رکھ لیے جائیں تو ہی آسانی سے یہ روزے مکمل ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر نفس پر بھار پڑتا ہے اور پھر وہ روزے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو 6 روزے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 6 روزے من صام رمضان و اتبعہ ستم من شوال، کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور پھر 6 روزے اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں رکھ لے، تو گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے والا وہ شمار ہوگا، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان روزوں میں یہ تو نفل روزے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو وہ ان میں قضا کی نیت ہی کرے، تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ ضروری جو روزے ہیں وہ روزے ادا ہوں اس کے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ان روزوں پر ثواب کی جو وعدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو یہ ہے، اب اس میں خاص بات یہ ہے یاد رکھنی چاہیے کہ عید تو 1 شوال کو ہی ہوتی ہے جو سب کی ہے۔ جو لوگ یہ 6 روزے رکھتے ہیں، عام طور پر خواتین میں یہ دیکھا گیا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہماری عید تو بعد میں آئے گی، یعنی ان 6 روزوں کے بعد وہ باقاعدہ عید مناتی ہیں، اور جو ہے وہ سوئیاں بنائی جاتی ہیں، یعنی گویا کہ ایک اور عید ایجاد کر لی گئی ہے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس کا کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ اصل جو عید ہے وہ 1 شوال والی جو عید ہے وہی عید ہے، اور ان 6 روزوں کے بعد کوئی الگ سے عید نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو تھی شوال میں روزہ رکھنے سے متعلق مختصر سی گفتگو۔ اب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد جو
عید کی رات ہوتی ہے، اس رات کو بھی اب لوگوں نے قبرستان میں چراغاں کرنا شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ وہ جاتے ہیں قبرستان میں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں اور ایک سنت کا عمل سمجھنے لگے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی عمل شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ عید کی رات کو قبرستان کی زیارت کی جائے۔ ہاں، نارملی تو قبرستان کی زیارت کا حکم ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ بھائی جانا چاہیے، اور موت کو بھی کثرت سے یاد کرنا چاہیے، لیکن اب جب لوگوں نے اس کا ایک ماحول بنا لیا کہ عید کی رات میں قبرستان جا رہے ہیں، تو اب ایسے موقع پر نہ جانا یہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، کیونکہ جو جا رہے ہیں وہ ضروری سمجھ کر جا رہے ہیں، پھر موم بتیاں وغیرہ بھی جلائی جاتی ہیں، اور عجیب عجیب چیزیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شریعت میں ان کی مناہی ہے، ممانعت ہے۔ تو شریعت میں ہمارا حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم عید کی رات کو قبرستان نہ جائیں، بلکہ لیلۃ الجائزہ ہونے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کی یاد میں، نمازوں میں اور دعاؤں میں اس کو گزاریں، اور ضرورت کے جو چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں وہ بھی کرا دیں۔ سامان لانا ہے عید کے کل کے صبح کے متعلق، جیسے گوشت وغیرہ لانا ہے، دودھ لانا ہے، بریڈ لانا ہے، یہ تمام چیزیں بھی گھر سے متعلق ہیں، ان تمام کو بھی کرنا ہے چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور اگر پہلے کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اب کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لیلۃ الجائزہ میں مسجدوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوان بچے جو ہے وہ مسجدوں میں آتے ہیں اور خوب کے چلا پکار کرتے ہیں، خوب یعنی ممبئی کی زبان میں دھمال مچاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد کی صفائی ہو تو زباں پر ذکر خدا ہو، یا درود شریف جاری ہو، یا استغفار جاری ہو، اور ہم جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہوئے لیلۃ الجائزہ میں اللہ کے گھر کو بلکہ چمکا کر صاف کریں، کہ کل عید کے دن جو نمازی آئیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو اچھا ایمبینس ملے گا، ان کے لیے اچھا ماحول تیار ہوگا، مسجد صاف ستھری ہوگی۔ تو یہ عمل بھی بہت اچھا ہے، بس اس میں یہ ہے کہ یہ جو دھمال ہوتا ہے، بچے چلم پکار کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا مختصر سا جواب جو قبرستان میں جانے سے متعلق تھا۔ اب ہم اپنی اسٹریم کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تمام زائرین کا ہم استقبال کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کا کنیکشن، مفتی ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی تھے، ان کا کنیکشن کٹ جانے کی وجہ سے وہ دوران اسٹریم ہم سے جو ہے وہ الوداع لے چکے ہیں، وہ چلے گئے۔ تو اب ہم اس اسٹریم کو ختم کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کے لیے ایک اگلا جو سنیچر اور اتوار آئے گا، وہ تو عید کی ہی دنوں میں آئے گا، تو ان دنوں میں تو ہم کوئی اسٹریم نہیں کر سکیں گے، لیکن 28 اور 29 کو جو سنیچر اور اتوار آئے گا، انشاءاللہ ہم اس میں بہت ہی اہم عنوان پر جو ذبیحے سے متعلق ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہم نان ویج ہمارے گھر میں آتا ہے، مچھلی کو چھوڑ کر چکن آتا ہے، بکرا آتا ہے، اور جو بھی جو ہے وہ ذبیحہ آتا ہے، تو وہ حلال ہے یا نہیں ہے، کس طرح حلال ہوتا ہے، اس میں کتنی زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس بارے میں ہم مفصل گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی حسب دستور کوئی نہ کوئی بڑے عالم یا مفتی ضرور ہوں گے، انشاءاللہ اس کا اعلان بعد میں واٹس ایپ اور دوسرے چینلز کے ذریعے کر دیا جائے گا۔ تمام زائرین اور شریک ہونے والے احباب کا میں شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے مفتی نثار احمد قاسمی اور ہمارے روح رواں ڈاکٹر عزیر عالم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب ہم مجلس کے اختتام کی دعا ادا کر کے انشاءاللہ آج کے اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔